اللہ کی شان میں کتنی گستاخی ہو جائے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، لیکن نبی کو ذرا سی تکلیف ہو جائے اللہ برداشت نہیں کرتا۔ یہ زیبا نہیں ہے کہ میرے نبی کو تم اذیت پہنچاؤ گے۔ پھر آگے فرمایا جو میرے نبی کو اذیت پہنچائے گا اس پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے برداشت نہیں کیا، صحابہ تھوڑی دیر بیٹھے رہے تھے اور اللہ کے نبی کو 2-3 مرتبہ آنا جانا پڑا، اللہ نے اس کو برداشت نہیں کیا، نہیں برداشت کرتے اللہ۔ میں نے تمہارے لیے ایک نبی بھیجا ہے، وہ نبی رحمت للعالمین ہے، اور اتنا پیارا نبی ہے کہ تم کو اپنی اتنی محبت نہیں ہے جتنی محبت میرے نبی کو تمہاری ہے۔ تمہارا باپ اتنا تمہارا کیئر نہیں کرے گا جتنا میرا نبی تمہارے کیئر کرے گا۔ تم کو اپنی اللہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، تمہاری جان کا تمہارے ذمہ اتنا حق نہیں ہے جتنا میرے نبی کا حق ہے، اور تم اپنی جان کی اتنی فکر نہیں کرو گے جتنا میرے نبی تمہاری فکر کرے گا۔ تمہارے پاؤں میں کانٹا چبھے گا، تمہیں پاؤں میں تکلیف ہوگی، میرا نبی تیرے پاؤں میں چبھنے والے کانٹے کی چبھن اپنے دل میں محسوس کرتا ہے، میری امتی کو کانٹا چبھ گیا۔ میرے بھائی، یہ 15-20 منٹ یا پون گھنٹہ تھوڑا سا اللہ کا تعارف اور تھوڑا سا اللہ کے نبی کا تعارف۔ اللہ کے نبی کا تعارف تو کچھ بھی کیا، 2 جملے بولیں گے، واللہ اللہ کا نبی، اللہ کو اتنی محبت اپنے نبی سے، ذرا سے بھی نبی کی تکلیف اللہ برداشت نہیں کرتے۔ اللہ کی شان میں کتنی گستاخی ہو جائے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، لیکن نبی کو ذرا سی تکلیف ہو جائے اللہ برداشت نہیں کرتے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، آپ نے مناسب سمجھا صحابہ کرام کو دعوت کریں گے۔ اس زمانے میں ان دنوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی مالی حالت بہت اچھی تھی، اس لیے صحابہ کرام کی دعوت کی اور سب کو کہا سب کو کھانا کھانے کے لیے آؤ، اور گوشت کا انتظام کیا اور روٹیوں کا انتظام کیا۔ 2 انتظام کیا اللہ کے نبی نے دعوت کے لیے۔ صحابہ آتے گئے، کھانا کھاتے گئے، دعوت تھی حضور کے گھر میں، ساروں نے کھا کر کے رخصت ہو گئے۔ اخیر میں 2 یا 3 صحابی حضور کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا کھا کر انہوں نے سوچا بجائے اس کے کہ باہر نکل جائیں یہیں بیٹھے رہیں گے، چنانچہ وہ بیٹھے رہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی تشریف فرما تھے۔ آپ نے سوچا میں تھک گیا ہوں، صبح سے اپنا کوئی ذاتی کام بھی تھا، اب یہ سارے کھا چکے ہیں، یہ 3 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کھا چکے ہیں، یہ اٹھ جاتے تو میں تھوڑا آرام کرتا، لیکن وہ اٹھے نہیں۔ اللہ کے نبی نے سوچا میں ان کو کہوں گا اٹھ جاؤ، کمرہ خالی کر دو، آپ لوگ کھانا کھا چکے ہیں، اللہ کے حوالے نہیں سے خدا ہے سوال، ٹھیک چھا، مگر اللہ کے نبی نے کہا نہیں، کہہ نہیں پائے، کیونکہ رحمت للعالمین، میں کیسے کہوں گا جناب کمرہ خالی کر دو نکل جاؤ، اس لیے اللہ کے نبی کہہ نہیں پائے۔ ان کی سمجھ میں بھی نہیں آیا کہ ہمیں اٹھ جانا چاہیے، وہ بیٹھے رہے۔ حضور سوچتے رہے یہ خود ہی اٹھ جاتے تو بہت اچھا تھا، میں کہہ پاؤں گا نہیں کہہ سکوں گا، مناسب بھی میرا کہنا نہیں رہے گا، اس لیے انتظار کیا، ان بیچاروں کی سمجھ میں نہیں آیا، حضور خود کہہ نہ سکے، لہذا اللہ کے نبی نے سوچا میں ہی اڑ جاؤں گا تو ان کو بھی سمجھ میں آ جائے گا، یہ بھی اڑ جائیں گے۔ اللہ کے نبی اعظم اٹھ گئے، وہ بیٹھے رہے، حضور نکل گئے باہر۔ حضور نے سوچا جب میں باہر چلا جاؤں گا یہ منطقی ہے، یہ بھی سمجھ جائیں گے کہ ہمیں اڑ جانا چاہیے، لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آیا، وہ بیٹھے رہے۔ ان بیچاروں نے سوچا ہوگا آئندہ نہ جانے کبھی اندر آنے کا موقع زندگی میں ملے گا یا نہیں، اس مقدس ترین گھر میں اندر آ کر بیٹھنے کا موقع ہمیں کہاں ملے گا، وہاں تو ازواج مطہرات ہوتی ہے، وہاں کیسے جائیں گے اندر، وہ تو مسجد میں ملاقاتیں ہوتی تھی، آج خوش قسمتی سے اندر آنے کا موقع ملا ہے، ٹھیک ہے اس کا فائدہ ہم اٹھائیں گے، اس لیے بیٹھے رہے۔ حضور تشریف لے گئے، حضرت عائشہ سے ملاقات ہوئی اور کئیوں سے ملاقاتیں ہوئیں، کئی سارے کام کیے، کافی دیر کے بعد حضور واپس آئے یہ سوچ کر کہ وہ لوگ اٹھ چکے ہوں گے، آقا دیکھا تو وہ وہیں بیٹھے ہوئے، دیکھا حضور نے وہ وہیں بیٹھے ہوئے، واپس چلے گئے۔ سوچا بھائی جب واپس چلا جاؤں گا تو ان کا خیال آ جائے گا بھائی اب تو اٹھ جائے کم سے کم، لیکن وہ اٹھے نہیں، چلے گئے اللہ کے نبی۔ پھر بہت سارے کام